میں مسلمان ہوں، اس لیے اپنی جان دینے کو اپنا فرض سمجھتا ہوں دیش کے لیے۔ ہمارے اوپر جہاد کرنا فرض ہے۔ اگر ہم جہاد کا انکار کریں تو مسلمان نہیں رہیں گے۔ پر آپ جہاد کی جو تعبیر کر رہے ہیں وہ آپ کے دماغ کا خلل ہے۔ اپنے دماغ کا علاج کیجیے پہلے جا کے۔ آپ ہوں گے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر، آپ علاج نہیں کر سکتے تو آپ ملک کے دشمن ہیں اور غدار ہیں اس ملک کے، اگر آپ اپنے دماغ کا علاج نہیں کر سکتے۔ اور آپ ان لوگوں کے جو اسلام کو بھی غلط ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں، آپ ان لوگوں کے سپورٹر بن رہے ہیں اس بات کو کہہ کے۔ تو آپ سے تو لڑائی ہماری بنتی ہے، اور آپ سے لڑیں گے تو ہمارا جہاد ہوگا آپ کی اس بے ایمانی کے خلاف۔ اسلام کو اور اسلامی تعبیرات کو، اسلامی ٹرمینولوجی کو جس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کی تو مثال دنیا میں کہیں۔ بات کہی کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے اپنی جان دینے کو اپنا فرض سمجھتا ہوں دیش کے لیے۔ تو کیا اسلام میرے لیے خوش بختی کی بات ہوگی۔ تو کیا اسلام میں دیش بھکتی کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ قرآن میں کہیں یا حدیث میں کہیں کوئی دیش بھکتی ٹائپ کی کوئی باتیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں؟ اس کو اس طرح دیکھیں گے اور اسپیسیفک کوشچن کریں گے تو بہت ڈھونڈنا پڑے گا، ملے نہ ملے۔ لیکن اپنے حق کے لیے، اپنے وطن کے لیے ناانصافی اور ظلم کے خلاف لڑائی لڑنا، جیسے جہاد کی بات کرتے ہیں تو میں نے کہا عثمان اور عبدالحمید نے، وہ تو بریگیڈیئر تھے، بریگیڈیئر عثمان جو ہیں جنہیں نوشیرہ کا شعر کہا جاتا ہے، تو انہوں نے اگر اپنی جان دی تو وہ شہادت ہے اور وہ ان کا جہاد تھا۔ اپنے حق کے لیے، انصاف کے لیے، ظلم کے خلاف انہوں نے لڑائی لڑی، اور جن سے لڑ رہے تھے وہ اتفاق سے سو کال مسلمان ہی تھے، سو کال کیا مسلمان ہی تھے۔ تو یہ ہے، تو وہ ان کی ذمہ داری تھی، ان کا فرض تھا، ان کا جہاد وہی تھا۔ اب آج کل جہاد کو لو کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جہاد کو لینڈ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو اسلام کو اور اسلامی تعبیرات کو، اسلامی ٹرمینولوجی کو جس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کی تو مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، اور کوئی بولنے والا نہیں، کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا کہ یہ تم نے جہاد کے ساتھ کیسے جوڑ دیا۔ اس کا مطلب تم اس مذہب کے خلاف ہو، اور تم اس مذہب کے خلاف ہو تو تم بے ایمان ہو، کوئی کہنے والا نہیں۔ یہ تو ہمارے اوپر جہاد کرنا فرض ہے۔ اگر ہم جہاد کا انکار کریں تو مسلمان نہیں رہیں گے۔ بس یہ والی جو بات آپ نے کہہ دی ہے، یہ ریل کٹ ہوگا اور چلے گا کہ محمود مدنی صاحب نے کہا ہے کہ جہاد جو ہے وہ مسلمانوں پہ فرض ہے۔ سمجھ لیجئے، جہاد فرض ہے، اور جہاد کا اگر کوئی مسلمان انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہمارے لیے، آپ اس کو ڈی گریڈ کر کے مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لیے اسلام کے خلاف پلاننگ کر کے سازش کر رہے ہیں۔ تو آپ سے تو لڑائی ہماری بنتی ہے، اور آپ سے لڑیں گے تو ہمارا جہاد ہوگا آپ کی اس بے ایمانی کے خلاف۔ آپ بے ایمانی کر رہے ہیں، کیسے بتائیے؟ پھر آپ کہیں گے کہ وہ ان کو جو ہے وہ اس کے باوجود کہ وہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں اور پھر بھی ان کو سفوکیشن نہیں ہوتا۔ آپ ہنسیں گے، مسکرائیں گے کہ دیکھو ان کو سفوکیشن نہیں ہو رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی اچھی جگہ ہے یہ ملک۔ پر سمے کی بات ہے، بدلے گا۔ آپ جس جہاد کی بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ جہاد فرض ہے، وہ کون سا جہاد ہے؟ جس کے جو جہاد نوشیرہ کے شعر بریگیڈیئر عثمان نے لڑا، وہ جہاد جو عبدالحمید نے جان دی، اور بہت سارے ہیں جن کے نام نہیں آتے ہیں، آزادی سے پہلے بھی، آزادی کے بعد بھی، اور آج بھی تیار ہے۔ اب کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ ہماری گورنمنٹ ہے، ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہمارے سینئر لوگ ہیں، تھنکرز ہیں، اور وہ کچھ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے، بلکہ اچھے لوگ بھی وہ جہادی کہتے تھے۔ اگر میں جہادی نہیں ہوں گا تو میں مسلمان ہی نہیں ہوں گا، نہیں ہو سکتا۔ ہوں میں جہادی، بالکل، میرا اسلام مجھے جہاد کہتا ہے، سکھا۔ پر آپ جہاد کی جو تعبیر کر رہے ہیں وہ آپ کے دماغ کا خلل ہے۔ اپنے دماغ کا علاج کیجئے پہلے جا کے۔ آپ ہوں گے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر، جائیے اپنے دماغ کا علاج کیجئے۔ آپ علاج نہیں کر سکتے تو آپ ملک کے دشمن ہیں اور غدار ہیں اس ملک کے، اگر آپ اپنے دماغ کا علاج نہیں کر سکتے۔ اور آپ ان لوگوں کے
جو اسلام کو بھی غلط ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں، آپ ان لوگوں کے سپورٹر بن رہے ہیں اس بات کو کہہ کے. یہ بھی کہنا چاہتا ہوں میں، ضروری چیز ہے یہ، بہت ہی فائن لائن ہوتی ہے، یہ بہت ہی باریک سی لکیر ہوتی ہے. آپ اس کو کراس کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پر کر رہے ہیں آپ مزے سے، آپ کو اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ کو پولیٹیکل فائدہ ہے اس سے. اسلام کو گالی دینے میں آپ کو پولیٹیکل فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر جو ہوگا ہوگا، دیکھیں گے. لیکن میں سوچ کر آیا تھا کہ میں جہاد پہ بات نہیں کروں گا. میں نے آپ کا بہت انٹرویو دیکھا ہے، میڈیا آپ سے پوچھتی ہے سر جہاد کے بارے میں کیا کہیں گے، سر جہاد کے، یہ آپ سے مطلب مجھے لگتا ہے کہ آپ کا 25-30 سال اسی عمر آپ کی اسی میں گزر گئی، یہی نا مطلب پہلے دیش پہلے دھرم جہاد اسی پہ بات کرتے ہو. میں نے یہ سوچ کے آیا تھا، آپ نے نکال دیا یہ. نہیں، لیکن وہ آپ نے ڈائریکٹ سوال نہیں کیا، لیکن انڈائریکٹ اس جگہ پہ لے گئے. سوچ رکھا تھا آج اس بار میں جہاد پہ پوچھوں گا ہی نہیں. اصل میں ہاٹ کیک ہے، جو چیز بکنے والی ہے وہی تو بکے گی مارکیٹ میں. آپ بھی وہی بنائیں گے، نہیں بنائیں گے تو بکے گا نہیں. نہیں میں نہیں بناؤں گا. میں آپ مجھے مطلب وہ ہے نا آج کل چلا ہوا ہے نا، ہر بات میں جہاد جوڑ دیتے ہیں. تو ابھی آپ کافی پلا رہے ہیں، میں کہہ دوں گا آپ مجھے جہادی کافی. ہاں جہادی کافی ہے، کافی جہاد کر رہے ہیں، کافی جہاد کر رہے ہیں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے شاید، یا آپ بھی فیل کرتے ہیں. آپ نے وہ بات کہی کہ گھٹن والی بات کہی آپ نے کہ گھٹن ہوتی ہے، لوگ یہ کہیں گے سوال پھر آپ کو گھٹن نہیں ہوتی ہے. کیا سچ میں محمود مدنی صاحب کو ہندوستان میں گھٹن نہیں ہوتی ہے جب وہ لنچنگ کی خبریں سنتے ہیں؟ اصل میں جب دونوں طرف کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ تو ایک پہلو ہے. جب ناانصافی کی خبریں سنتے ہیں، ہاں ایک پہلو ہے یہ، لیکن دوسرے بہت سارے اچھے پہلو بھی ہیں نا. تو ساروں کو نظر میں رکھ کر کے بات کرنی ہے نا، اوور آل چیزوں کو دیکھا جائے. انسانی فطرت ہے تو گھٹن ہوتی ہوگی. آف کورس ہوتی ہے، بالکل ڈینائل تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن چیزوں کو سب ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے، ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. ایک ہی بات کے اوپر تو رونا لے کے بیٹھ نہیں سکتے آپ.